نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یعنی جو ظلم و ستم کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آج با اختیار ہوں اور میں جو چاہے کروں ان کے ساتھ، حالانکہ جو ملک ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی بادشاہت اللہ کی ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اس سے بچ جاؤ گے، تم یہ نہ سمجھنا تم جو مرضی کر کے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ آج تو ایسا ہی لگتا ہے نا، کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں ہی با اختیار ہوں اور میرا شاید کبھی بھی یہ جو حکومت ہے، بادشاہت ہے، آج شام کا جو بادشاہ ہے اس نے تو یہی سمجھا ہوا ہے نا، سیریا کا جو ہے اس نے تو یہی سمجھا ہوا ہے کہ میری حکومت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ آج کافر تو کیا، آج تو جو مسلمان ہیں وہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید۔ اب آگے نا شاہد اور مشہود والی بات، اللہ تو ہر چیز پر ہی گواہ ہے، ہر چیز پر۔ اور جب وہ گواہ ہے تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پوچھے گا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگنور ہونی ہے یہ چیزیں۔ جس کو بھی اس آگ کے الاؤ میں جلایا گیا اللہ ان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اور جب دنیا میں کسی مومن کو اللہ کے نام کی وجہ سے ستایا جائے، وہ کسی نیک کام کو کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کے اوپر چلنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے دین کو تھامنا چاہتا ہے، اس کو جب بھی ستایا جائے گا اللہ شہید ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومنوں کو بھی اور مومنات کو بھی۔ عورتوں کی بات یہاں پہ الگ سے بھی آئی کیونکہ عورت جو ہوتی نا اس کے اوپر ظلم و ستم کرنا آسان ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہم گیٹ اوے کر جائیں گے کیونکہ اور یہ بیچاری ہے اور یہ تو کچھ ہمارا کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عورت کی بھی بات کی، ان الذین فتنوا، آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش میں ڈالنا کیسے ہوتا ہے؟ فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اصل میں سونے کو جب خالص کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں نا پگھلایا جاتا ہے، اس کو آگ کے اوپر بہت ہائی ٹیمپریچر کے اوپر اس کو پگھلا کے اس کا کھوٹ الگ کیا جاتا ہے۔ تو سونے کو پیور کرنے کے لیے یہ عمل جو کیا جاتا ہے اس کو فتنے کا عمل کہتے ہیں۔ جب مومنوں کو بھی آزمائش کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے تو وہ بھی فتنہ ہے، یہ لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے نا۔ تو فتنہ کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے مومنوں کے لیے؟ ایسے کہ ان کو ان کے ایمان سے ہٹانے کے لیے خوف زدہ کیا جانا، ٹارچر کیا جانا۔ صرف یہی نہیں ہے، کسی ٹیمپٹیشن سے، خواہشات میں ڈال کے ان کو ایسا دین سے دور کرنے کی کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے۔ تو فتنہ کئی طرح کا ہوتا ہے، اسی لیے فتنہ دجال بھی ہے نا۔ فتنے میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو اس کے دین سے دور کر دیا جائے، اس کا دین اس سے چھین لیا جائے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، بس چاہے وہ کوئی خواہش کے ذریعے ہے، چاہے وہ اس کو مار کے ٹارچر کر کے
یہاں اس کو جیسے یہاں پہ کیا گیا اس کو کوئی ویسی سزا دے کے، یہ بھی ایک ٹارچر ہی ہے، خوف زدہ کر کے یہ کر دیں گے تمہیں، وہ کر دیں گے تو باز آ جاؤ اس دین سے، یہ بھی فتنہ ہے۔ تو یہاں بتایا گیا جو لوگ بھی فتنے میں ڈالتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، جو کوئی بھی، چاہے وہ سو کالڈ مسلمان ہی کیوں نہ، اول تو مسلمان یہ کر نہیں سکتا جو خود کلمہ گو ہوگا، لیکن سوچیں کہ جو کوئی کرتا ہے پھر اس کا ایمان کیا ہے، اس کا تو ایمان ہی مشکوک ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ بھی نہ کریں، یعنی ایسے لوگ اگر ان کو توبہ کی مہلت بھی ملتی ہے، اتنی زندگی بھی ملتی ہے، وہ توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کو جہنم کا عذاب اور ان کے لیے کیا ہے، حریق کا عذاب، کسی کو آگ لگا دینا، اس کو کہتے ہیں حریق۔ دیکھیں جلنے کا تو ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن آگ کا لگنا اور جلنا اس میں فرق ہے۔ ایک چیز آپ کہتے ہیں او ہو آج کھانا جل گیا، اس میں اور کھانے کو آگ لگ گئی، فرق ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ یا کپڑے کو آگ لگ گئی، فرق ہے نا؟ ڈائریکٹ اس کے اوپر جو آگ کا اس کو لپیٹ لینا وہ ہے حریق، جھلسا دینے والا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ یہ کسی طرح اپنا دین چھوڑ دیں، کسی طریقے سے بھی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ اچھا یہاں پہ نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الذین آمنوا کو، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو، اس لیے کہ وہ ورب ہے، اور مومن اور مومنات یہ اسم ہے، اور اسم پرماننٹ ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو پہلے بھی، ورب کے اندر ٹیمپرری چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے سبحان اللہ قرآن کریم میں الذین آمنوا کو نا کئی دفعہ ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ تمہارا ایمان تو ہے لیکن تم کیا واقعی ایمان لانے والے ہو، تم ایسے کرتے ہو، یعنی جگہ جگہ ان کے اوپر ایک غصہ کا اظہار بھی ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ دے نا مومن مرد اور مومن عورتیں، وہاں پر ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی بات ہے، وہاں پہ ان کے لیے کوئی بشارت ہے، یعنی ان کا ایمان، اس لیے کہ الذین آمنوا میں وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں کہ جو ویک ایمان والے ہیں، جو ایمان کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ایمان کو ایک لائبلٹی سمجھتے ہیں، جن کا ایمان ابھی واقعی ثابت نہیں ہوا ہے، ایمان کے دعوے دار ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما دیتے نا مؤمن، تو سمجھ لیں اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی ہے کہ یہ واقعی ان کے اندر ایمان ہے۔ تو یہاں پر جو آزمائے جاتے ہیں پھر بھی اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے تو ایمان کی گواہی اللہ نے خود دے دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ مشکل تو نہیں یہ بات سمجھنا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا مؤمنین اور مؤمنات، تو سمجھ لو کن کو کہا گیا مومنین اور مومنات؟ جن کو آزمایا گیا اور وہ آزمائشوں میں پورے اترے، وہ انہوں نے دین نہیں چھوڑا، چاہے جو مرضی ہمارا کر لو۔ اب پتہ ہے کنسنٹریشن کیمپس میں بھی ڈالا جاتا ہے، آج بھی چائنا کے اندر دیکھیں کیسے کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالا جا رہا ہے، کیسے وہ لوگ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو خنزیر کھلایا جاتا ہے، ان کے گھروں کے اندر کافروں کو لا کے ڈالا جا رہا ہے جو ان کی عورتوں کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں، مردوں کو کیمپس میں ڈالا ہوا ہے، ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ دین کے کسی فریضے کو انجام نہیں کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، قرآن، اور یہ تو دور کی بات ہے۔ جیسے آج بھی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، واقعی مومن ہیں،
ارے یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مومن کہہ دے. مومن مرد اور عورتوں میں بھی جو ایسے کریں وہ مومنات ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے. اتنے اپنے گمراہی میں آگے بڑھ چکے ہیں، ان کو کبھی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب اگر توبہ کر لیں تو پھر اگلا انجام ان کے لیے نہیں ہے. فَلَهُمْ فَ کا معنی یعنی یہ نتیجہ ہے ان کے اس عمل کا کہ انہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور عورتوں کو. عذاب جہنم وَلَهُمْ عذاب الحریق، ان کے لیے یہ جلنے کا عذاب ہے، ان کے لیے یہ جہنم کا عذاب ہے. کس وجہ سے کہ انہوں نے اہل ایمان کو ستایا اور توبہ نہیں کی. یعنی یہاں پہ ایک اضافی چیز کو آپ نوٹ کر رہے ہیں، صرف ستانے پہ نہیں بلکہ توبہ نہیں کی. اس کے بعد اگر توبہ کر لیتے، اس سے باز آ جاتے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. دیکھیں ابو سفیان نے مسلمانوں کو ستایا تھا، مگر جب توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اللہ نے معاف کر دیا. تو اس میں بھی اللہ کی رحمت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی رحمت ایسے دشمنوں کے لیے بھی ہے. ایک دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، ایک اپرچونٹی ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں واپس. اللہ اکبر. ظالم بھی اگر توبہ کر لے تو دیکھیں توبہ کی ایک ترغیب ہے نا، ایک ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم اور اس کی مہربانی اور عنایت کو تو دیکھو کہ جن بدکاروں نے اس کے پیارے بندوں کو بدترین عذابوں سے مارا، ان کو بھی وہ توبہ کرنے کو کہتا ہے، ان سے بھی مغفرت اور بخشش کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اگر وہ یہ توبہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر ان کا کیا ہوگا جن کے اوپر ظلم ہوا؟ اللہ اپنے طور پر ان کو کمپنسیٹ کر دے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. یہاں پہ دیکھیں جب ایمان کی بات آئی نا الذین آمنوا کی، تو پھر یہ بھی ہمیشہ قرآن پاک میں ساتھ ڈیمانڈ کیا گیا عاملوا الصالحات، کیونکہ اس کے بغیر تمہارا ایمان اوتھینٹک نہیں ہے. یعنی تمہیں پھر باتیں ہی ہیں نا، صرف اگر ایمان دل میں ہے تو وہ ایمان ڈرائیونگ فورس بن جاتا ہے آپ کے لیے عمل کرنے میں. وہ کراتا ہے عمل، وہ مجبور کرتا ہے. وہ ایمان چین سے تو نہیں بیٹھنے دیتا نا. اب یہ دیکھ لیں، یہ ایمان ہی تو تھا کہ وہ کیسے کودتے چلے گئے ان کی ان خندقوں کے اندر. وہ ڈرے نہیں، وہ جھجکے نہیں. ایمان تھا نا. اور ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم تو بڑے ایمان والے، ہم تو بڑے ایمان والے. اس کے بعد عمل کہاں ہے؟ اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں. عمل میں کچھ بھی نہیں. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے جنتوں کو، وہ عامل الصالحات ساتھ ہوں گے تو ہے. اکیلے الذین آمنوا کے جو ایمان کے بس دعوے کرتے رہیں اس سے نہیں ہے. اب ان کے لیے فلہم نہیں ہے، ان کے لیے لہم. آپ نے دیکھا پیچھے فلہم ہے، ان کے لیے صرف لہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فا جب آتا ہے نا تو وہ عمل کی کمائی کا نتیجہ اس کے لیے آتا ہے. فلہم پیچھے آیا تو تم نے یہ عمل کیا، اس کی نتیجے میں تمہارے لیے یہ ہے. یہاں پہ اس کے نتیجے میں ہو ہی نہیں سکتی جنت، اس لیے کہ جنت تو بہت قیمتی شے ہے. وہ انسان کبھی کما نہیں سکتا اپنے اعمال سے. وہ تو سراسر اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ جس سے راضی ہو گیا، اس کے اس بندے نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اس کی بخشش ہے، دے دیتا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے عمل اس قابل ہے کہ ہم نے جنت کی قیمت پے کر دی. پیمنٹ کر کے نہیں ہم لے سکتے جنت. ہمارے عمل کیا ہے؟ انسانوں تو کوئی بھی عمل، چاہے وہ پیغمبروں کا بھی عمل ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو سکتا ہوں. یعنی آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میرا عمل تو اس قابل ہے کہ میں جنت میں مطلب اپنے عمل کے ذریعے جا سکتا ہوں، تم لوگ نہیں جا سکتے. ایسے نہیں فرمایا. فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے. صحابہ حیران ہو گئے کہ آپ بھی
اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے. آپ کا بھی خود اپنا عمل اتنا قابل نہیں ہے کہ آپ جنت کو خرید سکیں. نہیں، پیغمبر اگر ایسے ہیں تو پھر ہم لارث جیسے لوگ کیا ہیں؟ تو فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے کامیابی بڑی. آپ دیکھ لیں یہ جو لوگ سمجھتے کہ ہم نے ان مسلمانوں کو ٹارچر کیا اور یہ ہم کامیاب ہیں، ہم بڑی چیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں. یہ جو ایمان لا کے صالح عمل کر کے جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، یہ ہے بڑی کامیابی. اور ان مومنوں کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہو یہ بیچارے یہ کیا ان کو تو ناکام ہو گئے، یہ تو جل گئے، یہ تو ختم ہو گئے. یعنی ان کو ایک سمجھنا کہ انہوں نے کیا پایا. اصل جو پانا ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے کامیابی تو وہی ہے نا کہ جس کا اپر ہینڈ ہو، جو غالب آ گیا وہ کامیابی. تو مغلوب ہو گئے، یہ تو مظلوم، یہ تو مارے گئے، یہ تو ٹارچر کیے گئے، اس کو کوئی کامیابی سمجھے گا نہیں. لیکن یہ چیز کہ اس کی وجہ سے انہوں نے جنت کما لی، یہ ہے کامیابی. یہ ٹکٹ تھا ان کا جنت کا، یہ ہے کامیابی. ان بطش ربک لشدید، بطش کہتے ہیں ایسی پکڑ کو، اتنی سخت پکڑ کہ کوئی چھڑانا بھی چاہے تو چھڑا نہ سکے، ایسی سخت پکڑ کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو جو اللہ کی بطش ہے نا، یعنی وہ اتنا سخت پکڑتا ہے کہ کوئی اس سے صرف چھڑا نہیں سکتا اپنا آپ. اتنا زور ہے اس کے اندر، اتنی ٹائٹ ہے، انٹینس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اللہ ظالم کو دنیا میں چند دن مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو ان کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. تو وہ بہت شدید پکڑ ہے. یزید بن شجرہ نے فرمایا کہ بے شک جہنم کے گڑھے بہت گہرے ہیں. یہ اللہ کی پکڑ ہے نا کہ اللہ جہنم میں جھونک دے گا. اور ہر گہرے گڑھے کا ایک کنارہ جیسے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے ایسے ہے، جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں، اور اتنے بڑے ہیں جیسے بختی اونٹ، سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں، یعنی جیسے خچر ہوتے ہیں نا پونیز، ان کے سائز کے برابر کے بچھو ہیں، اسکارپین. بس جب جہنم والے آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ اللہ ہلکی کر دے، ہلکی کر دے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف چلے جاؤ، ٹھیک ہے، کنارے کی طرف جاؤ. تو یہ کیڑے مکوڑے انہیں ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے. یعنی وہاں پہ تو کناروں پہ یہ ہے نا، سانپ ہیں اور ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، اور جن جگہوں پر اللہ چاہے گا خوب کاٹیں گے اور ان کی کھال اتار دیں گے ان کے جسم سے. بس وہ جہنمی دوڑے جائیں گے واپس، یعنی وہ واپسی کی طرف دوڑیں گے، اور تیزی سے وہ پہلے کنارے پہ تھے نا، تیزی سے وہ آگ کے اندر کی طرف چلے جائیں گے. یہاں پر ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسے اپنی جگہ کو کھجائے گا کہ اس کی ہڈی نظر آنے لگے گی، یعنی اتنی خارش کرے گا. اس سے کہا جائے گا کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو اس سے کہا جائے گا یہ تکلیف اس لیے ہے کہ تم مومنوں کو تکلیف دیتے تھے. اس کا مطلب ہے مومن کو تکلیف دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ہم بھی یہ دیکھ لیں، اب ہم بڑے بڑے ٹائرنٹس کی تو بات کرتے ہیں کہ وہ ظالم، وہ جابر، وہ فلانا، اس نے ایسے کیا، وہ کروسیڈرز نے ایسے مسلمانوں کے خون بہائے، اور آج کے وقت میں ایسے ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ کہیں ہم کسی جگہ پر ہم خود بھی تو نہیں کسی مومن مرد یا مومن عورت کو ستا رہے اس کے دین کی وجہ سے، اس کو آزمائش میں ڈال رہے. ٹھیک ہے ہم اس لیول کی تو نہیں، استغفر اللہ، لیکن ہم کسی نہ کسی فارم میں کبھی مذاق اڑا کر، کبھی ان کے تماشا بنا کر، کبھی ان کے اوپر ہنس کر، کبھی طنز کر کے،
کبھی الٹی سیدھی طرح سے ان کو دیکھ کر، جیسے پچھلی سورہ کے اندر ہی آیا، ان کے دیکھنے کی بھی بات آئی، کبھی ان کے اوپر ڈسکشنز کر کے گھر کے اندر، اس طرح ان کو آزمائش میں تو نہیں ڈال رہے، کیونکہ یہ بہت سخت گناہ ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو یہ بات بتائی ہے کہ کتنا سخت گناہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مومنوں کو، اس لیے کیونکہ دیکھیں جو مخالص مومن ہے نا، وہ اللہ کے دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا قصور کیا ہے؟ صرف اللہ کا دین ہی ہے نا، اس کو تھامنا چاہتا ہے، اس کو پراپرلی فالو کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا مطلب کہ اس کے ساتھ دشمنی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ قریش مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کے اوپر یہ ٹارچر کیوں کر رہے تھے؟ پہلے تو نہیں کرتے تھے نا، اب جب سے انہوں نے اللہ کا نام لینا شروع کیا تب سے شروع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے اوپر بھی مصائب ڈھائے جائیں، کسی طرح سے بھی اس کو ستایا جائے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے دین پہ چلنے کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے، وہ دین کی طرف آ جاتا ہے اس وجہ سے، اللہ کے ہاں اس کے لیے استغفر اللہ بہت سخت سزا ہے۔ پھر یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید۔ آج تم ہنس لو جتنا ہنستے ہیں، آج مذاق اڑا لو، آج ملانی اور ملا کہہ لو، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سوچتا ہے نا اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی، کئی دفعہ ذہن میں آنے لگتا ہے یہ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں، کیوں نہیں اللہ پکڑتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو غافل نہ سمجھو، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، صرف وہ مہلت دے رہا ہے، صرف وہ ٹائم دے رہا ہے، لیکن جب وہ بھینچتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں بھینچنا، جب وہ بھینچتا ہے تو اتنی ٹائٹ بھینچتا ہے کہ پھر کوئی نکل نہیں سکتا۔ انہ هو یبدی و یعید، اور وہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور لوٹاتا ہے۔ یہ مومن دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ہی پہلے بھی ان کو پیدا کیا تھا، اللہ ہی لوٹائے گا۔ اسی طرح کافروں کے لیے بھی وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور وہ لوٹائے گا تمہیں۔ تم گیٹ اوے نہیں کر سکتے ان جرائم کے ساتھ کہ تم نے کر لی ہے تو اس کے بعد بس کہانی ختم ہو گئی، نہیں، دوبارہ پیدا کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔